اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی اسموتھ طریقے سے چلے اور آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ دے، کوئی ایشو نہ دے، تو اس کے لیے بہت ساری دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے چاروں ویلز کا پراپر ورکنگ کنڈیشن میں ہونا بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک ویل بھی پراپر کام نہیں کر رہا ہوگا تو آپ کی گاڑی چل نہیں سکتی اور آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ سکتے. اسی طریقے سے جیسے کہ میڈیکل ایتھکس کے 4 امپورٹنٹ اصول ہیں جس کو چاروں کو فالو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنے میڈیکل پروفیشن کو اچھے طریقے سے اور ایرر فری طریقے سے آپ رن کر سکیں. اسی طرح سے کلینکل کنٹینمنٹ کے بھی 4 بہت امپورٹنٹ پلرز ہیں اور ان پلرز کے متعلق آپ لوگوں کو یقیناً انفارمیشن ہم لوگوں کی اس کلینکل کنٹینمنٹ سیریز کے ذریعے بھی ملتی رہی ہوگی. اور آج اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کلینکل کنٹینمنٹ کی امپلیمنٹیشن میں انجینئرنگ کنٹرولز کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا جائے. السلام علیکم. I am Dr. Hafsa Mohammed and I am working as a faculty member at Khyber Medical University, Peshawar, and I am also serving as a consultant for Public Health Reference Lab, KMU Peshawar, and I am also serving there as a biosafety officer. اور اس کے علاوہ I am also chapter head of KP PEPSA. اور یہ ویڈیو اس وقت جو آپ کو کمیونیکیٹ کی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگ لارج گروپس میں بیٹھ کے اور پھر اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے لرن کریں، بلکہ کیونکہ کووڈ آؤٹ بریک کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے وی وانٹ ٹو میک شیور کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھا جائے اور لارج گیدرنگس کو اور گروپس آف ملٹیپل پیپل کو اوائڈ کیا جائے اور آپ اکیلے یا اپنے گھر میں یا اپنے آفس میں بیٹھ کے اس کو انڈیویجول لیول پہ اس ویڈیو کو دیکھیں. تو اس طرح آپ لوگ کیونکہ ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈرس ہیں اور آپ لوگ یقیناً سوشل ڈسٹینسنگ کی امپورٹنس کو جانتے ہوں گے اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اس پوائنٹ پہ اس آؤٹ بریک کی سچویشن میں جو کہ پینڈیمک بن چکی ہے اس وقت سوشل ڈسٹینسنگ کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو کلینکل کنٹینمنٹ کے سارے اصولوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، جس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ اصول جس کو انجینئرنگ کنٹرول کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ آج جانیں گے. آپ سب ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جس مشکل دور سے پوری دنیا گزر رہی ہے، صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کووڈ ایپیڈیمک کے ساتھ جو گزر رہی ہے، اس میں آپ لوگوں کا رول بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈیفینیٹلی آپ چاہے ڈاکٹر ہوں یا آپ نرس ہوں یا آپ سپورٹ سٹاف ہوں ہاسپٹل کا یا آپ ہاسپٹل لیب سٹاف ہوں یا پھر آپ کووڈ کی ٹیسٹنگ میں انوالوڈ ہیں، تو آپ کا رول بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اس وقت میں، اس مشکل دور میں. اور ڈیفینیٹلی آپ لوگ وہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں جو کہ اس وار میں آگے ہو کے اپنے آپ کو اپنی سروسز کو پیش کر رہے ہیں اور آپ لوگ اپنی جان کی فکر کیے بغیر، اپنی پرواہ کیے بغیر آپ لوگ کمیونٹی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے جوش جذبے کو ہم لوگ نہ صرف اپریشیٹ کرتے ہیں بلکہ ہم لوگ یہ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا بھی اسی طریقے سے خیال رکھیں جس طرح کہ آپ اپنے پیشنٹس کا پورے جوش اور جذبے کے ساتھ خیال رکھتے ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اچھے اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھیں، ہیلدی فوڈ کھائیں، ایکسرسائز کریں تاکہ آپ فٹ اینڈ ہیلدی رہ سکیں. اور اس کے علاوہ ذہنی طور پہ بھی خوش رہنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ اگر آپ سائیکلوجیکلی آپ خوش ہوں گے تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے پیشنٹس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں گے. اب اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ یو شوڈ کیپ پریئنگ، یو شوڈ ایٹ گڈ، یو شوڈ ورک ویل، یو شوڈ ایکسرسائز ویل. اور اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے تمام چاہنے والوں سے کنیکٹڈ رہیں. کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بچوں سے اور اپنے تمام اچھے فرینڈس کے ساتھ آپ ڈیلی بیسس پہ یا ریگولرلی کمیونیکیشن رکھیں تاکہ ان سے آپ کو پازیٹیو انرجی ملے. اور وہ پازیٹیو انرجی نہ صرف آپ کی اپنی ویل بینگ کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ آپ کے پروفیشنل گروتھ میں بھی، آپ کو اچھے طریقے سے اپنا پروفیشن ڈیلیور کرنے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. اس لیے پلیز آپ لوگ اپنی امپورٹنس کو بھی ذہن میں رکھیے اور آپ اپنے لیے بھی خیال رکھیں کہ آپ کو کس طرح سے صحت مند رہتے ہوئے اور ذہنی طور پہ اور فزیکلی طور پہ آپ کو صحت مند رہتے ہوئے آپ نے اپنی یہ ڈیوٹی سر انجام دینی ہے جس میں کہ آپ نہ صرف اپنی کمیونٹی کی بلکہ آپ ہیومینٹی کی خدمت کر رہے ہیں. اب جب ہم لوگ کلینکل کنٹینمنٹ میں انجینئرنگ کنٹرولز کی بات کرتے ہیں تو انجینئرنگ کنٹرول ون آف دا 4 پلرز ہے کلینکل کنٹینمنٹ کا.
باقی کے جو امپورٹنٹ پلرز ہیں اس میں شامل ہیں ایس او پیز یعنی کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز. اس میں لیڈرشپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. لیڈرشپ میں بہت سارے نمبر آف فیکٹرز آ سکتے ہیں جو کہ باقی کے فیکٹرز کو انہینس کرتے ہیں یا سپورٹ یا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور تیسرا جو پلر ہے وہ ہے پی پی ای یعنی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ. وہ حفاظتی سامان جو کہ آپ پہنتے ہیں جیسے کہ ماسک, گلاوز وغیرہ. اور اب تک یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیویلی ریلائی کر رہے ہیں, بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں پی پی ای کے اوپر اپنی پروٹیکشن کے لیے, اور اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں جب وہ پی پی ای یوز کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی پی پی ای کی اپنی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, لیکن اس کے ساتھ ایس او پیز کی بھی بہت امپورٹنس ہے کہ آپ اس کو پراپرلی ڈون کریں, پی پی ای کو پراپرلی اس کو ڈاف کریں. اور اس کے علاوہ لیڈرشپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ میک شیور کرے کہ جو بھی ایس او پیز انہوں نے پی پی ای کے لیے بنائے ہیں یا ورک پروسیس کو کرنے کے لیے, ٹرائیج کے لیے جو بھی ایس او پیز بنائے ہیں وہ پراپرلی فالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, ان ایڈیشن ٹو اے نمبر آف ڈفرینٹ تھنگس. اور جو چوتھا کنٹرول ہے جو کہ انجینئرنگ کنٹرول ہے, جس کو عموماً بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ سمجھا جاتا ہے اور جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مہنگا کنٹرول ہے. ڈیفینیٹلی مہنگا ہے, لیکن اس میں انجینئرنگ میں ہم لوگ موسٹ آف دا ٹائم صرف کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں میکینیکل کنٹرولز کو, لیکن انجینئرنگ کنٹرول ان کلینکل کنٹینمنٹ سیٹ اپ از ناٹ اونلی دا میکینیکل کنٹرول, بلکہ اس میں اور چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں, جیسے کہ وہ انوائرمنٹ, اس کا کنٹرول اس انوائرمنٹ کا جہاں پہ کہ پیشنٹس موجود ہیں, جہاں پہ وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرس موجود ہیں, جس انوائرمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں. اگر آپ ہاسپٹل کی ایک لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں تو کیا اس لیبارٹری کا انوائرمنٹ اتنا کنڈیوسو ہے کہ آپ وہاں پہ پیسفلی کام کر سکتے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل آپ نے بہت زیادہ ہیوی پی پی ای پہنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اتنی گرمی لگ رہی ہے کہ آپ پراپر اس میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے, اور آپ گرمی لگنے کی وجہ سے شاید اتنے اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکیں جو کہ اگر پراپر انوائرمنٹ ہو, پراپر ہیومیڈیٹی, پراپر ٹیمپریچر مینٹین ہوگا تو آپ جتنے اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. سو انوائرمنٹ کی بھی ایک انجینئرنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پروڈیوس کی جائے جس میں کہ پیشنٹ بھی اور ہیلتھ کیئر پرووائڈر بھی سب کمفرٹیبل فیل کریں. اور اس انجینئرنگ کنٹرولز کا گول یہ ہے کہ ایک اوور آل ایسی انوائرمنٹ پروڈیوس ہو, ایسا کلچر پروڈیوس ہو جس میں کہ نہ صرف ڈیوائسز کے اوپر آپ کا فل ریلائبلٹی نہ ہو, بلکہ آپ اس کے علاوہ اپنے بیہیویئر کے اوپر اور اپنے انوائرمنٹ کے اوپر, اپنے سیٹ اپ کے اوپر, اپنے کلچر کے اوپر بھی آپ لوگ بہت زیادہ امپورٹنس اس کو دیں, تاکہ آپ ایک اوور آل ایک کلینکلی کنٹینڈ انوائرمنٹ پروڈیوس کر سکیں, اور جس میں کہ آپ انفیکشس ڈیزیز کے اسپریڈ کو منیمائز کر سکیں, تاکہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کو بھی انفیکشن نہ ہو سکے پیشنٹس کے تھرو, اور پیشنٹس کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینٹ انفیکشنس نہ ہوں. سو جب ہم لوگ انجینئرنگ کنٹرول کی بات کرتے ہیں ان ٹرمز آف کلینکل کنٹینمنٹ, تو اس میں آ جاتی ہیں فیسلٹی آ جاتی ہے, بلڈنگ آ جاتی ہے, ڈیوائسز آ جاتے ہیں, انسٹرومنٹس آ جاتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں انجینئرنگ کنٹرولز میں جو بیسکلی دیز آر ڈیولپڈ بائی دا انجینئرس. سو انجینئرنگ کنٹرول میں بیسکلی 3 ٹائپس ہیں: میکینیکل انجینئرنگ, انوائرمنٹل انجینئرنگ اور بیہیویئرل انجینئرنگ. سو میکینیکل انجینئرنگ میں بیسکلی وہ والی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ ایسے ڈیوائسز, ایسے انسٹرومنٹس جو کہ آپ کو سیفٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں بائی دا انجینئرس. فار ایگزامپل اگر آپ ایک میڈیکل ڈائگنوسٹک لیب میں کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ کووڈ-19 کے سسپیکٹڈ سیمپلس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, تو جس لیب میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ بایو سیفٹی کیبنٹ موسٹ پرابلی پرووائڈیڈ ہوگا. سو وہ بایو سیفٹی کیبنٹ اٹ سیلف از ڈیوائس جو کہ آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. دوسری جو چیز آ جاتی ہے انجینئرنگ کنٹرول میں وہ ہے انوائرمنٹل انجینئرنگ, جس میں کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کو اتنا کنڈیوسو بناتے ہیں, اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹس اور پرووائڈرس اس انوائرمنٹ میں جس میں انہوں نے کام کرنا ہے, جس میں انہوں نے رہنا ہے, وہ اس میں اتنا کمفرٹیبل فیل کریں اور اس میں ان کو سیفلی کام کرنا اتنا ایزی ہو کہ انہیں انفیکشن سے پریونٹ ایزیلی کیا جا سکتا ہو. جیسے کہ اس کو بھی ہم لوگ ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے تھوڑے بعد میں. جیسے کہ انوائرمنٹل کنٹرولز میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے پیشنٹس کے بیڈس کو کہاں پہ پوزیشن کرنا ہے, انٹر کہاں سے ہونا ہے پیشنٹ روم میں, اور ایگزٹ کہاں سے ہونا ہے, اس طرح سے.
اور انوائرمنٹل انجینئرنگ میں یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ نے جو میکینیکل انجینئرنگ کی ڈیوائسز ہیں ان کو پلیس کہاں پہ کرنا ہے، اسے ایسی جگہ پہ پلیس کریں کہ وہ اپنی افیکٹیوٹی کو پروف کر سکیں۔ تیسری جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے بیہیویئر کنٹرول۔ بیہیویئر کنٹرول جو بیہیویئر انجینئرنگ وہ کنٹرول ہے جس سے کہ ہیومن بیہیویئر کو اس طرح سے کنٹرول کیا جا سکے، اس طرح سے ماڈیفائی کیا جا سکے کہ آپ ایک سیف وے میں بیہیو کرنے کے لیے آٹومیٹکلی ٹیون ہو جائیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بیہیویئر کیو کسی جگہ پہ پیسٹڈ ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس جگہ پہ دس سرٹن بیہیویئر از ٹو بی ڈن۔ تو اس طرح سے آپ ان تینوں ٹائپس آف انجینئرنگ کنٹرولز کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ کلینکل کنٹینمنٹ کو میک شیور کر سکتے ہیں۔ انجینئرنگ کنٹرول کی بات اگر ہم لوگ ذرا ڈیٹیل میں کریں تو انجینئرنگ کنٹرول میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ڈائریکشنل ایئر فلو۔ مینز یہ کہ پیشنٹس کو جس روم میں رکھا گیا ہے وہاں پہ کلین ایئر انٹر ہو، اور پھر اس کے بعد وہ ایئر وہاں پہ اسٹک اپ نہ ہو، اسٹیگننٹ ایئر نہ ہو، بلکہ وہ ایئر ساتھ ساتھ ایگزاسٹ ہوتی رہے تاکہ کنٹامنیٹیڈ ایئر وہاں پہ جمع نہ ہو۔ اور جب ہیلتھ کیئر پرووائڈر کوئی ڈاکٹر یا نرس وغیرہ اس روم میں انٹر ہوتا ہے تو اس کو وہ اسٹیگننٹ کنٹامنیٹیڈ ایئر نہ ملے بلکہ وہ ایئر ایگزاسٹ آؤٹ ہوتی جائے۔ اب اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور کوئی بہت ہائی ٹیک قسم کی انجینئرنگ لیں، ایون ایک نارمل سے ایگزاسٹ فین بھی کافی حد تک یہ اس چیز کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا نیگیٹو ایئر پریشر تھوڑا سا بلٹ اپ کر لے گا اور ایئر جو ہے وہ کنٹامنیٹیڈ ایئر کو روم سے سک آؤٹ کر لے گا۔ انجینئرنگ کنٹرول میں اس کے علاوہ ہینڈز فری سنک بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ جیسے کووڈ-19 کا آؤٹ بریک ہے اور اس میں ہم لوگ بار بار ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فریکوینٹ ہینڈ واشنگ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ہاتھ کنٹامنیٹیڈ ہیں، فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر ہیں، نرس ہیں، اور آپ نے کسی پیشنٹ کو ٹچ کیا ہے، اور آئیڈیلی تو گلوز ہونے چاہیے، اس کو سینیٹائز بھی کرتے رہنا چاہیے، بٹ اسٹل ہینڈ واشنگ بار بار ریکمینڈیڈ ہے۔ اگر آپ نے ڈرٹی ہینڈس کے ساتھ، کنٹامنیٹیڈ ہینڈس کے ساتھ ناب آف دا سنک کو ٹچ کیا ہے تو بہت چانسز ہیں کہ آپ اپنے جرمز جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیں گے سنک کے ناب پہ۔ آپ اچھے طریقے سے 20 سیکنڈز ہاتھ دھوئیں گے اور جب آپ اسے دوبارہ سے بند کریں گے تو وہ جرمز واپس آپ کے ہاتھ پہ آ جائیں گے۔ اس لیے میکینیکل انجینئرنگ میں ہینڈز فری سنک بھی ہونا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جس میں جو سینسر بیسڈ ہوتا ہے کہ وین یو پٹ جو ہینڈ سنک کے سامنے آپ رکھیں گے تو وہ اس میں سے واٹر فلو خود ہی شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر اور ایگزامپلس دیکھیں ہم لوگ میکینیکل انجینئرنگ کی تو اس میں آ جاتے ہیں آٹوکلیوز۔ فار ایگزامپل جو آپ نے یوزڈ آپ کی پی پی ای ہیں یا پیشنٹ کے کوئی ایسے سیکریشنز ہیں جو کہ انفیکشیس ہیں، تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس طرح کی ساری چیزوں کو، پوٹینشلی انفیکشیس چیزوں کو آپ نے آٹوکلیو کرنا ہے اور انسینریٹ کرنا ہے۔ تو آٹوکلیو ان اٹ سیلف ایک میکینیکل چیز ہے، میکینیکل ڈیوائس ہے، اور دس از آف کورس آبویسلی میڈ بائی دا انجینئرس۔ اور اسی طرح سے انسینریشن کا اگر آپ اپنے ویسٹ کو، اپنے پوٹینشلی انفیکشیس ویسٹ کو آپ یو جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، تو پھر آپ اس کو انسینریٹر کی فیسلٹی تک لے کے جاتے ہیں۔ سو انسینریشن بھی ایک ایسا میکینزم ہے جو کہ میکینیکل انجینئرنگ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہاسپٹلس میں فارمیسی میں جو فارماسسٹ ہوتا ہے اس کے سامنے گلاس شیلڈ ہوتی ہے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے یا ریسیپشن پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اور پیشنٹس کے بیچ میں شیلڈ ہے، یا پھر فارماسسٹ کے اور نرسز کے بیچ میں ایک شیلڈ ہے، یا فارماسسٹ اور پیشنٹس کے بیچ میں ایک شیلڈ ہے گلاس کی، تو وہ گلاس شیلڈ ایک بیریئر کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے جو کہ منیمائز کرتے ہیں چانسز آف انفیکشن فرام ون سائڈ آف دا گلاس ٹو دا ادر سائڈ آف دا گلاس۔ تو یہ بھی ایک طریقے کا میکینیکل انجینئرنگ کا کنٹرول ہے۔ اس کے علاوہ ایلیویشن، فار ایگزامپل پیشنٹ کا آپ نے اس طرح سے پلیسمنٹ کرنی ہے اس کے بیڈ کا کہ وہ پیشنٹ تھوڑا سا نیچے ہو اور پرووائڈر جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہو، پیشنٹ یا تو لیٹا ہوا ہو یا پھر وہ اس کی سیٹ نیچے ہو، تاکہ جب اگر وہ سنیزنگ یا کفنگ کرے گا تو ڈراپلیٹس ڈیفینیٹلی اوپر کی سائڈ پہ نہیں جائیں گے۔ انڈر دی افیکٹ آف گریویٹی ڈراپلیٹس آر گوئنگ ٹو آفٹر سم ٹائم دیز آر گوئنگ ٹو سیٹل آن دا گراؤنڈ۔ سو اس طریقے سے ایلیویشن ہیلپ کرتی ہے کہ آپ کے ڈراپلیٹس ہیلتھ کیئر پرووائڈرس تک پہنچنے کے چانسز کم ہوں اف دے آر ایٹ اے ہائر لیول دین دا پیشنٹ۔ کلینکل کنٹینمنٹ کے انجینئرنگ کنٹرول میں جو دوسری ٹائپ آ جاتی ہے انجینئرنگ کی، وہ ہے انوائرمنٹل انجینئرنگ۔
سو انوائرمنٹل انجینئرنگ میں نہ صرف یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جیسے جس انوائرمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں اس کو اتنا کنڈیوسو بنایا جائے، اتنا آپ کے لیے کمفرٹیبل بنایا جائے تاکہ پیشنٹس، پرووائڈرز اور لیب ورکرز اس میں اچھے طریقے سے کام کر سکیں اور پیشنٹس بھی وہاں پہ بیٹر فیل کر سکیں. یعنی کہ فزیکل اس کی انوائرمنٹ، لائٹ، ہیومیڈیٹی، ٹیمپریچر وغیرہ اچھا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ انوائرمنٹل انجینئرنگ میں آ جاتی ہے وہ یہ کہ پیشنٹس کی پراپر ٹرائیج کیا جائے. اس وقت ہم لوگ پروسیس کو ڈسکس نہیں کریں ٹرائیج کرنے کے، بلکہ ہم لوگ اس کے انوائرمنٹل سیٹ اپ کے اوپر بات کر رہے ہیں. انوائرمنٹل سیٹ اپ میں جیسے کہ اگر جو زیادہ انفیکشس پیشنٹ لگ رہے ہیں، جن کی کنڈیشن زیادہ خراب ہے، ان کو آپ کیا ان پیشنٹس کے ساتھ مکس اپ کرنا چاہیں گے جو بظاہر جن کی فزیکل کنڈیشنز بہتر ہے؟ ڈیفینیٹلی نو. سو اٹ مینس کہ جو زیادہ ایل پیشنٹس ہیں ورسز جو کم ایل پیشنٹس ہیں ان کو آپ فزیکلی الگ الگ ان کو آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ورک فلو، یعنی اگر پیشنٹ کے روم میں آنا ہے نرس نے اور آ کے جو بھی پروسیجر اس کے ساتھ کرنا ہے، اس کا ٹیمپریچر یا اس کی بلڈ سیمپل کلیکشن کچھ بھی کرنا ہے، وٹ ایور پروسیجر وہ کرنے کے لیے نرس نے آنا ہے اور پھر اس روم سے جانا ہے، تو دے شوڈ فالو دا ریڈ، یلو، گرین سیٹ اپ. یعنی ریڈ وہ جو کہ ہائیلی انفیکشیس ہے، گرین وہ جو کہ سیفسٹ ہے، اینڈ یلو از دا بفر زون. سو اس پہ ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے آگے کی سلائڈس پہ. بہرحال یہ کہ گرین، ریڈ، یلو از دا پروسیس فلو. اور اس کے علاوہ جو اور انوائرمنٹل انجینئرنگ کی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں آ جاتا ہے کہ دا اسپیسنگ بٹوین دا پیشنٹ اینڈ دا پرووائڈر. یعنی ان دونوں لوگوں کو جو ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈر ہے ورسز دا پیشنٹ، دے شوڈ بی ایٹ اے ڈسٹینس ایٹ لیسٹ 6 feet ریکمینڈیڈ ہے، لیکن جتنا میکسیمم ڈسٹینس وہ مینٹین کر سکتے ہیں کہ وہ سفیشینٹلی ایک تو اس کو سروس بھی پرووائڈ کر سکیں ہیلتھ سروس پرووائڈر، اور ایک سیف ڈسٹینس بھی مینٹین رکھ سکیں، تو دیٹ از ڈیفینیٹلی ویری امپورٹنٹ. اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ پیشنٹس کے بیڈس آپس میں کتنے ڈسٹینس پر ہیں. ڈیفینیٹلی بہت کلوزلی اگر پیشنٹ بیڈس رکھے گئے ہیں تو پھر وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا انفیکشن ریڈکشن. اور ظاہر ہے کہ آپ کا جو بھی روم ہے، جو وارڈ ہے، اس میں جتنے زیادہ پیشنٹس ہوں گے کم اسپیس میں، تو اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ وہاں کی انوائرمنٹ بہت زیادہ انفیکشیس ایجنٹس کو کیری کر رہی ہوگی. اسی طرح سے بہتر یہ ہے کہ وارڈس کے بجائے آئسولیشن رومز ہونے چاہیے. اور اگر آئسولیشن روم ہے جہاں پہ منیمم نمبر آف پیشنٹس کو، آئیڈیلی ایک پیشنٹ اگر وہاں پر ہے، تو وہاں پہ بھی ایک ورک فلو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کلین ایریا سے انٹر ہو ہیلتھ سروس پرووائڈر اور پھر وہ ڈرٹی ایریا میں سے باہر جائے. سو وی شوڈ فالو دس ریڈ، گرین، یلو زون تھنگ. The third, the last but not the least important aspect of engineering in clinical containment is the behavioral engineering. بیہیویئرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہم لوگوں کی سیٹ اپ میں، کیونکہ اگر آپ کو ایس او پیز بھی دیے جا رہے ہیں، اگر آپ کو دیا جا رہا ہے اکوپمنٹ، ایسا سیفٹی اکوپمنٹ، بٹ یو ڈو ناٹ نو دا ایس او پی کہ اس اکوپمنٹ کو کیسے یوز کرنا ہے، یا پھر آپ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت ہیروئک قسم کی فیلنگز اپنے اندر رکھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں انفیکشن نہیں ہو سکتی اور ہم وی آر ویری ریزسٹنٹ اینڈ وی آر ویری امیون. تو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس سیٹنگ میں ڈیفینیٹلی. تو بیہیویئرس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے ایک تو نہ صرف آپ نے لوگوں کو ایس او پیز کی امپورٹنس سکھانی ہے، یہ بہت ضروری ہے، ان کے بیہیویئر کو انجینئر کرنا ہے، ان کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنا ہے تاکہ وہ ایک سیف طریقے سے بیہیو کر سکیں. اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہاؤ آئی شوڈ بیہیو. پیشنٹ کو یا لیب ورکر کو یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ نے پیشنٹ کو سروس کوئی بھی پرووائڈ کرنے کے لیے جانا ہے اور آپ کو اس کے لیے پی پی ای یوز کرنا ہے، دیر آر ملٹیپل اسٹیپس کہ آپ کو پی پی ای کس طرح سے ڈون کرنے ہیں، پی پی ای آپ نے کس طرح سے ڈاف کرنے ہیں اور کس سیکوینس میں کرنے ہیں. لیکن لازمی نہیں ہے کہ آپ کو ہر بار وہ چیز یاد رہے. تو اس کے لیے یہ بھی آپ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایس او پی، وہ سیکوینس جس میں آپ نے پی پی کو ڈون کرنا ہے یا ڈاف کرنا ہے، وہ اس جگہ پہ آپ پیسٹ کر دیں جہاں پہ یہ ڈوننگ اور ڈافنگ کا پروسیس ہو رہا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ سب کچھ اپنا
सूट अप होने के बाद अगर आपको याद है कि आपने N95 मास्क तो पहना ही नहीं है और सारा आप अंदर चले गए हैं एंड यू फॉरगेट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, तो फिर डेफिनेटली वो प्रोटेक्शन नहीं रह सकती जो कि आप अगर आप SOP को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो होंगे. सो ये, और अगर फॉर एग्जांपल कि पेशेंट को नहीं मालूम कि मुझे जब हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर मेरे पास आएगा तो मुझे मास्क पहनना है या नहीं पहनना, या फिर अगर उसको मालूम है कि मुझे मास्क पहनना है और लेकिन उसके बेड साइड पे मास्क अवेलेबल नहीं है और वो विदाउट मास्क वहाँ पे बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके मास्क ना पहनने की बिहेवियर की वजह से हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर को भी इन्फेक्शन वो कैरी कर ले, यानी आप रिस्क को बढ़ा रहे हैं इस तरीके से. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप SOPs प्रोवाइड ना सिर्फ करें बल्कि उसको फैसिलिटेट भी करें और जैसे बिहेवियर क्यूज़ को जगह जगह पे पेस्ट कर दें ताकि आपको याद रहे कि इस जगह पे आते हुए आपने ये काम करना है, आपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऐसी जगह पे प्लेस किए हुए हों ताकि आपको पता हो कि यहाँ से जाते हुए आपने सैनिटाइज़र, अगर आपको फ़ौरन सामने नज़र आएगा यू नो कि अब आपने इस टाइम पे सैनिटाइज़र यहाँ पे यूज़ करना है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के बाद. तो इक्विपमेंट का प्लेसमेंट भी आपके एक सर्टेन बिहेवियर को ट्रिगर करती है. और जो PPE की प्लेसमेंट है, अगर आपने एक स्टेप में PPE को डॉन करना है तो उस स्टेप में अगर PPE आपके स्टोर रूम में आपके डॉनिंग एरिया पे अगर रखे हुए होंगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट दैट थिंग डन इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर. अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंट्रोल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शनल एयर फ्लो डेफिनेटली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू टॉक अबाउट. डायरेक्शनल एयर फ्लो की स्पेशली इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है जब आप ऐसे पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो जिनको कोई एयरबॉर्न ट्रांसमिशन या ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिशन होने वाली कोई डिजीज़ हो. फॉर एग्जांपल जैसे कोविड के पेशेंट्स आजकल अगर आप लोग देखें तो कोविड-19 के, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, माइक्रो ड्रॉपलेट्स एंड मैक्रो ड्रॉपलेट्स के थ्रू. मैक्रो ड्रॉपलेट्स बेसिकली वो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि तब प्रोड्यूस होते हैं जब पेशेंट कफिंग करता है या स्नीजिंग करता है, और माइक्रो ड्रॉपलेट्स बेसिकली वो ड्रॉपलेट्स हैं जो कि उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं पेशेंट के माउथ से जिस वक्त वो आपसे बात कर रहा होता है. तो ये दो तरह के ड्रॉपलेट्स वो प्रोड्यूस करते हैं जो कि दोनों इन्फेक्शियस होते हैं ऑफ कोर्स. तो इस तरह वो ड्रॉपलेट्स अगर लैंड करेंगे टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर डेफिनेटली उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इन्फेक्शन कैच कर लें. तो अगर आप एक डेंटिस्ट हैं या आप एक डॉक्टर हैं या नर्स हैं तो आप ये ऑप्शन अपने जहन में रख सकते हैं, डायरेक्शनल एयर फ्लो मैकेनिकल कंट्रोल को आप काम में लेकर आएँ. इस तरह कि अगर फॉर एग्जांपल आप डेंटिस्ट हैं, आप अपने बैक पे एक पेडिस्टल फ़ैन या एक फ़ैन सेटअप करते हैं कि आपकी तरफ से एयर अवे फ्रॉम यू मूव हो रही हो, एयर की डायरेक्शन आपसे दूसरी तरफ जा रही हो और पेशेंट की तरफ जा रही हो. तो इससे क्या होगा कि जो पेशेंट्स के ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होंगे, इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स, वो पेशेंट्स तक ही कंटेन रहेंगे और आप तक वो ट्रैवल करके नहीं आएंगे और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे. और इसी तरह से अगर नेगेटिव एयर प्रेशर आपके क्लिनिक में, आपके वार्ड में अगर मेंटेन्ड है तो बहुत चांसेस हैं कि जो भी ड्रॉपलेट्स या इस तरह के एरोसोल प्रोड्यूसिंग अगर कोई प्रोसीजर हो रहा है तो वो ड्रॉपलेट्स और वो एरोसोल्स आपके रूम से एग्जॉस्ट आउट हो जाएंगे. तो डायरेक्शनल एयर फ्लो इस तरह से जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, एयर के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली, ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकती हैं. तो इस तरह से जो एयर है वो फ्रॉम क्लीन टुवर्ड्स द डर्टी मूव करेगी. तो हम लोगों का ये जो एक मैकेनिज़्म है कंटेनमेंट का कि वर्क फ्लो या एयर फ्लो शुड बी फ्रॉम द क्लीन टुवर्ड्स द डर्टी. तो ये डायरेक्शनल एयर फ्लो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर. क्लिनिकल कंटेनमेंट सेटिंग में एक बहुत ही यूनिक, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ऑफ रेड, ग्रीन एंड येलो. सो ये कलर्स रिफ्लेक्ट करते हैं रेड एज बीइंग द डर्टीएस्ट एंड येलो बीइंग इंटरमीडिएट एंड ग्रीन बीइंग द सेफेस्ट और द लीस्ट कंटामिनेटेड जोन. सो ये सेटअप जो है ये हम लोग अपनी लैब्स में भी फॉलो करते हैं. यानी जो डर्टी एरिया है जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट पेशेंट के सैंपल्स को डील कर रहे हैं उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज द रेड जोन. वो एरिया जो कि उस डर्टी एरिया और ग्रीन एरिया यानी कि क्लीन एरिया के बीच में है उसको हम लोग येलो जोन या बफर जोन कहेंगे. और ग्रीन एरिया डेफिनेटली वो एरिया है जो कि सेफ़ है, जो कि लीस्ट कंटामिनेटेड है.
تو یہی والا کانسیپٹ ہم لوگ کلینکل سیٹنگ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، جس میں کہ پیشنٹ کو آپ کنسیڈر کریں گے کہ وہ جس ایریا میں ہے جہاں پہ اس کے ڈراپلیٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں، جہاں پہ اس کی انوائرمنٹ، اس کا ایئر کنٹامنیٹڈ ہے بیکاز آف ہز کفنگ اور سنیزنگ وغیرہ، تو اس کو ہم لوگ کنسیڈر کریں گے ایز دا ریڈ زون. اور جو باہر کا ایریا ہے جو کہ کلین ہے، جو کہ پیشنٹ سے فار اوے ہے، اس کے روم سے باہر کو ہم لوگ کنسیڈر کریں گے ایز دا گرین ایریا. اور جو بیچ کا انٹرمیڈیٹ ایریا، اس کو ایک بفر زون یا اس کو یلو ایریا ہم لوگ کنسیڈر کریں گے. تو آپ کا ورک فلو بھی اگر کلین ٹو ڈرٹی جائے تو یہ ڈیفینیٹلی انفیکشنس کو منیمائز کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو جاتا ہے. ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں بیسکلی یہ والے کانسیپٹ کو بہت زیادہ ابھی تک پریکٹس نہیں کیا جاتا، لیکن اگر آپ لوگ بینگ فزیشین، بینگ ڈاکٹر، بینگ ہیلتھ کیئر پرووائڈر اس کانسیپٹ کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے تو یو ول ڈیفینیٹلی سی کہ اس کانسیپٹ سے آپ نے اپنے آپ کو کتنی زیادہ پروٹیکشن دے سکتے ہیں. یعنی یو وڈ نیور مکس اپ دا ڈرٹی اور دا ریڈ تھنگس ود دا کلین، دا گرین ونس. اسی طرح سے وہ ڈاکٹرز یا وہ نرس جس نے پیشنٹ کو ابھی دیکھا ہے، وہ اپنے آپ کو اگر کنسیڈر کرے کہ وہ کنٹامنیٹڈ ہے، یا اس کے پی پی ای پہ، اس کے گلوز، اس کے ڈریسز پہ، اس کے ٹائیوکس پہ جو بھی اس نے پہنا ہوا ہے، اگر اس پہ جرمز لگے ہوئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہوگا کہ وہی ڈاکٹر جا کے باہر ان ڈاکٹر سے ملے جو ابھی ہاسپٹل میں انٹر ہوئے ہیں ڈیوٹی کرنے کے لیے؟ ڈیفینیٹلی وہ بھی کلین ہے، اور ایک وہ ڈاکٹر جو کہ ابھی پیشنٹ سے ابھی انٹریکٹ کر کے آیا ہے جو کہ ڈرٹی ہے. تو ڈیفینیٹلی یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو مکس اپ بوتھ آف دیز، کلین اینڈ ڈرٹی، لائک گرین اور ریڈ کو آپ مکس اپ نہیں کرنا چاہیں گے. اس سے ان کے کنٹامنیشن کے چانسز ڈیفینیٹلی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے پیشنٹ کو آئسولیشن روم میں رکھا ہوا ہے تو پیشنٹ کی بیڈ کی پلیسمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بالکل ڈور کے قریب نہ ہو، اس روم کے ڈور کے قریب نہ ہو، بلکہ وہ روم کے اندر کو ایک ایسی اسپیس پہ ہو کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک بفر زون پرووائڈڈ ہو، اتنا اسپیس ہو جو کہ ایک بفر زون کے طور پہ، یلو زون کے طور پہ ایکٹ کر سکے. اور پھر وہاں سے اسی طرح سے آپ اپنی موومنٹ ایسے کریں گے کہ آپ کلین ایریا سے بفر زون میں انٹر ہوں، اور پھر وہاں سے آپ پیشنٹ کے پاس جائیں گے جو کہ ایک ریڈ زون ہے. اور پھر اسی طرح سے جب آپ واپس آئیں گے، آپ اپنے پی پی اور جو بھی گیئرس پروٹیکٹیو آپ نے پٹ آن کیے ہوئے ہیں اس کو ریموو آپ بفر زون میں کر کے، اور پھر آپ گرین ایریا میں انٹر ہو جائیں گے تاکہ آپ ڈائریکٹ کنٹامنیشن کو لے کے کلین اور گرین ایریا میں انٹر نہ ہوں. اب ہم لوگوں نے بات کر لی میکینیکل کنٹرولز کی، جیسے ڈائریکشنل ایئر فلو کی بات کر لی، یا پھر ہم لوگوں نے انوائرمنٹل کنٹرولز کی بات کر لی جس میں کہ ریڈ، گرین اینڈ یلو کا کانسیپٹ آ گیا. اب بات کرتے ہیں ایک بیہیورل انجینئرنگ کی. بیہیورل انجینئرنگ میں فار ایگزامپل ہم لوگ یہ چیز کنسیڈر کریں گے کہ آپ کتنا زیادہ ایک پیشنٹ کے ساتھ کتنے زیادہ لوگوں کا ایکسپوجر کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک پیشنٹ ہے اور اس کو سروس پرووائڈ کرنے کے لیے، ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈ کرنے کے لیے آپ 9، 10، 11 لوگ ہیں جو کہ بار بار اس کے پاس ریپیٹڈلی جا رہے ہیں اور اسے ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے. اس سے آپ سب کے سب کا رسک انکریز کر رہے ہیں. تو بہتر یہی طریقہ ہوگا کہ چند لوگوں کو کچھ ڈیوٹیز اسائن کی جائیں جو کہ وہ ڈیوٹیز پرفارم کریں، انسٹیڈ آف ہر کوئی جائے اور ہر کوئی پیشنٹ سے بار بار ہسٹری لے رہا ہو یا بار بار اس کا سیمپل کلیکٹ کر رہے ہو. تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے ایس او پیز کو اس طریقے سے فارملائز کریں کہ پیشنٹس کے ساتھ منیمم لوگوں کا کانٹیکٹ ہو، اور اس کے علاوہ یہ کہ پیشنٹ کو ان نیسیسریلی ٹچ کرنے کو ایوائڈ کیا جائے. اس کے کلوز ڈسٹینس میں آنے سے آپ ایوائڈ کریں اور اس کے بہت زیادہ کلوز نہ ہوں، تاکہ آپ ایون اگر آپ ہسٹری لے رہے ہیں تو یو کین ٹیک دیٹ ہسٹری وائل مینٹیننگ اے سفیشینٹ ڈسٹینس فرام دا پیشنٹ. اسی طرح سے اگر آپ ایک دفعہ بلڈ لینے کے لیے گئے ہیں یا اس کا کوئی سیمپل لینا ہے تو آپ ملٹیپل ٹیسٹ کے لیے ایک ہی وقت میں بھی لے سکتے ہیں بلڈ، انسٹیڈ آف کہ آپ ایک بار ایک ٹیسٹ کے لیے جائیں، پھر دوبارہ جائیں، پھر تیسری بار جائیں. تو اس طرح سے پیشنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کو منیمائز کرنا، یہ بھی ایک بیہیورل انجینئرنگ کی ہے. اس کے علاوہ اب یہاں پہ ہم لوگ صرف ایک پیشنٹ کی، صرف پرووائڈرس کے بیہیویئر کی بات نہیں کریں، بلکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 2 کائنڈ آف بیہیویئرس. اس میں پیشنٹ کا بیہیویئر بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پیشنٹ کا بیہیویئر کس طرح سے امپورٹنٹ ہے؟ وہ یہ کہ پیشنٹ کو یہ ریئلائز کروانا کہ وہ اپنا ماسک اور اپنا ماؤتھ اور اپنا نوز کو کورڈ رکھے، ماسک اپنا پہن کے رکھے، بار بار اس کو ریموو نہیں کرے. خاص کر جب اس کے کلوز پراکسیمٹی میں کوئی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہے یا اگر وہاں پہ کوئی اور پیشنٹس ہیں تو پیشنٹ کو بھی یہ میک شیور کرایا جائے، یہ ریئلائز کرایا جائے
کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے ماؤتھ کو اور اپنے نوز کو کور کریں اگر فار ایگزامپل اگر وہ کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں تو اس طرح سے یہ پیشنٹس کا بیہیویئر ہوگا. اب دوسری طرف پرووائڈرس کا بیہیویئر اگر دیکھیں تو کیا وہ پراپرلی ماسک یوز کر رہے ہیں, کیا وہ گلوز یوز کر رہے ہیں, کیا وہ ریپیٹڈلی اپنے ہینڈ سینیٹائز کر رہے ہیں, جو پروسیجر انہوں نے پرفارم کرنا ہے کیا ان کے پی پی ای اس پروسیجر کے مطابق سفیشینٹ ہیں یا پراپر ہیں یا نہیں. تو اس طرح سے یہ بیہیویئر جو کہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کا ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے کہ وہ اپنا پی پی ای کو اپنے ایس او پیز کو پراپر طریقے سے یوز کریں, ایس او پیز کو پراپرلی فالو کریں. سو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اس آدھے گھنٹے کے پریزنٹیشنز میں ہم لوگوں نے انجینئرنگ کنٹرولز کا ایک سپرفیشل سا اوور ویو کیا ہے جس میں ہم لوگ بہت ڈیٹیلز میں نہیں جا سکے. انجینئرنگ کنٹرول از اے لاٹ مور دین دس, اور اس میں ہم لوگ بہت ساری باتوں کو بہت ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ اس ہاف این آور کے سیشن میں ہم لوگوں نے صرف تھوڑا سا آپ کو ایک اوور ویو دیا کہ انجینئرنگ کنٹرولز کیوں اور کس طرح سے امپورٹنٹ ہیں کلینکل کنٹینمنٹ کے پرسپیکٹیو میں. سو اور یہ بھی ایک چیز ریئلائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ انجینئرنگ کنٹرولز آر ناٹ دا اونلی کنٹرولز. یہ وہ واحد کنٹرول نہیں ہے جس سے آپ کلینکل کنٹینمنٹ کر سکتے ہیں, جس سے آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں, انفیکشن سے بچا سکتے ہیں, بلکہ جو باقی کنٹرولز ہیں جس میں پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہیں ان کا پراپر یوز, ان کی پراپر ڈوننگ اینڈ ڈافنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھے ایس او پیز آپ کے ورکنگ پروسیس کے لیے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ, ایک افیکٹو لیڈرشپ کا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے ان میکنگ شیور کہ آپ کی کلینکل کنٹینمنٹ اچھے طریقے سے کی جا سکے اور آپ کی ورک فورس, ہیلتھ کیئر ورکرز سب لوگ سیف ہوں اور وہ ایک سیف انوائرمنٹ میں پریکٹس کر سکیں. تو اب یہ چاروں کے چاروں جو اسپیکٹس ہیں جس میں انجینئرنگ, ایس او پیز اور پی پی ای اینڈ لیڈرشپ, یہ چاروں بہت امپورٹنٹ پلرز ہیں آف کلینکل کنٹینمنٹ, اور ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر ویک آپ رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی جو افیکٹونیس آف جو پروگرام ہے, جو آپ کی کلینکل کنٹینمنٹ کی سیٹنگ ہے وہ نہیں ہو سکتی, وہ پراپرلی افیکٹو نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی یہ چاروں پلرز ایکولی اسٹرانگ نہ ہوں. سو ٹرائی ٹو میک شیور کہ جو بھی ایس او پیز ہیں اس کو پراپرلی فالو کیا جائے, پراپر پی پی ای یوز کیے جائیں, اور انجینئرنگ کنٹرول جس حد تک پاسبل ہو آپ اس کو یوز کریں. اگر آپ سوفسٹیکیٹڈ ہائی لیول کنٹرولز یوز نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لوکل الٹرنیٹ سولوشنز بھی یوز کر سکتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی دا امپورٹنس آف لیڈرشپ از لائک دیٹ یو کین ناٹ نگلیکٹ. تو لیڈرشپ ہیز ٹو میک شیور کہ یہ ساری چیزیں, یہ باقی کے 3 کنٹرولز اچھے طریقے سے ان پریکٹس ہیں, ان پروسیس ہیں, ایچ آر پراپرلی سیٹسفائڈ اینڈ آل دیٹ تھنگ. سو یہ چاروں بہت امپورٹنٹ ہیں اور سب کو ایکول امپورٹنس ملنی چاہیے. سو اس ہاف این آور کے سیشن میں ہم لوگوں نے آپ کو انجینئرنگ کنٹرولز کا ایک چھوٹا سا اوور ویو دیا فار کلینکل کنٹینمنٹ. جو نیکسٹ سیشن ہے دیٹ ول بی اباؤٹ ٹرائیج اینڈ پیشنٹ کیئر, جو ٹمورو یو ول بی واچنگ دیٹ سیشن. تو اس میں آپ بہت کریٹیکل, اور اس میں بھی آپ بہت ساری چیزیں لرن کریں گے انشاءاللہ. سو اسٹے ٹیونڈ, اور کل ہم لوگ اس سے متعلق مزید بات کریں گے. ان دا اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ آل آف یور ایفرٹس. آپ لوگوں کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں, جتنی بھی کوششیں ہیں, جو آپ اس مشکل حالات میں بھی اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں. آپ لوگ وہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں جس کی ایفرٹس پیشنٹس کو بھی بہت زیادہ نیڈیڈ ہیں, جس کی پوری ہیومینٹی کو اس وقت ضرورت ہے بہت زیادہ. اور آپ لوگ جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں نڈر ہو کے, تو یہ بہت زیادہ اپریشیٹیبل آپ کا ٹاسک ہے. سو دا تھنگ از کہ آپ لوگ نہ صرف خود سیف رہیں بلکہ آپ اپنے کولیگس کو بھی انکریج کریں کہ وہ بھی سیف رہیں. اگر آپ کسی کو کوئی ایسی چیز کرتے دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا رسک آف گیٹنگ انفیکشن اگر انکریز ہوتا ہے, تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان کو اس ایسے کرنے سے روکیں, ان کو پراپر ایس او پی فالو کرنے کے لیے آپ انکریج کریں. اور کسی کی کوئی اچھی ایفرٹ دیکھیں تو آپ اس کو انکریج کریں تاکہ وہ اس کو مستقبل میں بھی اس چیز کو کرتا رہے. اور اس کے علاوہ دوسری چیز جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ کہ کلین ریڈ گرین یلو کا کانسیپٹ کو آپ اپنی سیٹنگ میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. آپ اس کو پریکٹس کرنے کی ضرور کوشش کیجیے.
اور جو تیسرا امپورٹنٹ میسج ہے ٹیک ہوم میسج وہ یہ کہ انجینئرنگ کنٹرول کا ایکسپینسو ہونا اپنی جگہ، لیکن آپ لوگ اگر سوفسٹیکیٹڈ ہائی ٹیکنالوجی کے نہیں انجینئرنگ کنٹرولز لا سکتے تو ایٹ لیسٹ چھوٹے لیول پہ آپ جو بھی اس کو کنٹرولز لا سکتے ہیں انوائرمنٹل وائز یا بیہیویئر وائز، تو آپ اس کو لانے کی کوشش کریں، جیسے کہ پیڈسٹل فین یا ایگزاسٹ فین وغیرہ ہو گئے جو کہ لوکل آلٹرنیٹس ہیں ٹو دا ایکسپینسو ایچ ویک سسٹم وغیرہ کے. تو آپ کے لیے میسج یہی ہے کہ اسٹے سیف اور اسٹے ٹیون. نیکسٹ ویک کا جو نیکسٹ ہم لوگوں کا جو سیشن ہے اباؤٹ ٹرائیج آف دا پیشنٹس اور پیشنٹ کیئر، اس کو ضرور آپ لوگ فالو اپ کیجیے گا کیونکہ وہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور اب اس کے بعد اگر آپ کی کوئی کویشچن آنسرز ہوں، کوئی ایسی بات جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہو، تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو سو. آئی ایم ہیئر ٹو سرو یو.